قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين وطه وياسين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين أبي القاسم المحمد وعليه الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين ومنكر فضائلهم ومصائبهم وشجاعتهم وكرامتهم من يوم القيامة يوم الدين. أما بعد فقد قال الله رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا لقتل الحسين حرارة في قلوب المؤمنين حتى لا تبردوا أبدا. صلوات محمد. عزیزان ایمان، مولا حسین کے ماتمداران، عاشقان امام حسین، معزز و مکرم سامعین کرام، یقیناً اس خداوند عالم کا تہ دل سے شکر گزار ہیں کہ پروردگار عالم نے ایک مرتبہ پھر ہمیں اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کرنے اور آپ کو سننے کی توفیق عطا فرمایا. یقیناً اس خداوند عالم کا جتنا سجدہ کیا جائے، جتنا شکر کیا جائے، کم ہوگا کہ جس نے حیات کے ساتھ ساتھ بہترین حیات خلق کی ہے. زندہ تو بہت لوگوں کو رکھا ہے، لیکن بہترین اگر کسی شے کے ساتھ بہتر لگ جاتا ہے تو اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے. توجہ سے سنیے گا، کسی شے کے ساتھ اچھا یا بہتر لگ جائے تو اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے. ہم تو اشرف المخلوقات ہیں، اللہ نے تو پہلے ہی افضلیت بڑھا دیا. بھئی اشرف کے ساتھ ساتھ اس پروردگار عالم نے ہمیں آزادار بھی بنا دیا. توجہ، بھئی اشرف کے ساتھ ساتھ ایک اور ٹیگ لگا دیا، بھئی جس سے ہمارا سر بلند ہو گیا. بھئی کہاں بلند ہوا؟ کہ دنیا میں بھی آخرت میں بھی. کہ کیسے؟ کہ سنو، وہ لوگ اور ہوتے ہیں جن کا اٹھنا بیٹھنا دنیاوی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ہم تو عزادار حسین ہیں، ہمارا اٹھنا بیٹھنا ملکوں کے ساتھ ہوتا ہے، فرشتوں کے ساتھ ہوتا ہے، آسمانی لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. صلوات پڑھے محمد وآل ہماری افضلیت کو بلند کر دیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہہ رہا ہے پہچانو اپنی حقیقت کو کہ تمہاری حقیقت ہے کیا. تم اپنی حقیقت سے بے خبر ہو، تمہیں نہیں معلوم تمہاری افضلیت کیا ہے. میں رک کے مثال دوں، افضلیت اور اہمیت ہماری اللہ نے کس قدر بڑھائی. گاؤں کا کوئی سرپنچ، توجہ اگر میں سمجھانے گیا، گاؤں کا کوئی سرپنچ یا علاقے کا کوئی مضبوط آدمی، نام چند آدمی، یوں کہا جائے کوئی دروگا آ جائے مثال کے طور پہ، یا کوئی نیتا آ جائے اور ڈائریکٹ ہمارے گھر آئے اور آ کر چلا گیا، بس اتنا کام ہے اس کا. توجہ، آ کر چلا گیا. اب بتائیں کل جو صبح نمودار ہوگی آپ کا مزاج بدلا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ آپ کا چال چلن بدلا ہوگا کہ نہیں بدلا ہوگا؟ کہاں بالکل بدلے گا. کیوں بدلنا ہے؟ ہوں گے آپ کے بھی علاقے میں کچھ ایسے افراد، بھائی ان کے جانے کے بعد اب جو کالر نیچے تھا اب وہ کالر بلند ہو جائے گا.
میں کہوں گا بھیو بھائی رات بھر کیا ہو گیا؟ ابھی تک تو آپ جھک کر چلتے تھے، نیتا جی کے آنے کے بعد آپ کا سر بلند ہو گیا۔ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے ہمارا اٹھنا بیٹھنا پردھان جی کے ساتھ ہے؟ تو جانے پردھان آپ اپنی حقیقت سمجھیے، ہمارا اٹھنا بیٹھنا چوکی کے دروگا کے ساتھ ہے۔ اب افضلیت آپ کی بڑھ گئی، اب گاؤں میں آپ جب نکلیں گے نا تو سر بلند کر کے نکلیں گے تاکہ لوگ دیکھیں کہ میں ہوں کون۔ توجہ، میں کسی عظیم منزل تک لے جا رہا ہوں۔ یہ تو ہم جیسا انسان ہے جو پڑھ لکھ کے اس مقام پر پہنچا، یا اس کی افضلیت بڑھ گئی اور وہ میرے گھر آیا، اس کے آنے سے، اس کے وسیلے سے ہماری عزتوں میں اضافہ ہو جاتا ہے، ہمارے معیار میں بلندی ہو جاتی ہے۔ ہم یہ کہتے ہیں وہ تو ہماری باتیں سنتا ہے، کیوں نہ سنے؟ کیونکہ آپ اس کے نقش و قدم پہ چلنے والے ہیں۔ کیوں نہ سنے؟ کیونکہ آپ اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلتے ہیں۔ وہ کہتا ہے چلو تو آپ چلتے ہو، وہ کہتا ہے بیٹھو تو آپ بیٹھتے ہو۔ اللہ جانے میں آپ کو کیسے سمجھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے چلو تو ہم چلتے ہیں، وہ کہتا ہے بیٹھو تو ہم بیٹھتے ہیں۔ وہ تو ہم جیسا بشر ہے نا، اس کی افضلیت بلند تھی، اس سے آپ متمسک ہو گئے، آپ کی عزت میں اضافہ ہو گیا۔ لیکن اگر کسی کے گھر پہ خود جناب زہرا چل کے آ جائے، صلوات پڑھے محمد اللہم صلی علی محمد، خود ملکہ جنت آ جائے۔ اب بتائیے آپ کی عظمت کہاں تک بلند ہونی چاہیے، آپ کا معیار کہاں تک ہونا چاہیے۔ اسی لیے کہا گیا ہے وہ تو عام آدمی کو، ہم جیسے بشر کو بلا رہا ہے تو اتنی تیاریاں کر رہا ہے کہ آپ دیکھو چادریں بدلی جا رہی ہیں، بہترین ناشتے کا اہتمام ہو رہا ہے، نئے لباس پہنے جا رہے ہیں۔ کہ کیوں اتنی تبدیلیاں کیوں کر رہے ہو؟ آنے والا تو تم جیسا ہے، تم بھی مخلوق وہ بھی مخلوق، توجہ، تم بھی خاکی وہ بھی خاکی، تم بھی اسی دنیا میں رہتے ہو وہ بھی اسی دنیا میں رہتا ہے، بس سب کچھ تمہارے جیسا ہے، تو اس کے آنے میں اتنی تبدیلیاں کیوں کر رہے ہو؟ کا معلوم نہیں ہے بافضیلت ہے، باوقار ہے، بلند ہے، سرپنچ ہے۔ بھائی آپ سنیں اتنا بلند ہے، میں کہوں گا گاؤں کے سرپنچ کے لیے اتنا اہتمام کر ڈالا، اگر کائنات کی ملکہ آ جائے، اگر اس کے لیے بہترین فرش ازاں بچھا دی جائے تو کسی کو تکلیف نہ ہو، کیونکہ وہ عام ہستی نہیں ہے۔ جب کسی گھر میں فرش ازاں بچھتی ہے نہ تو دنیاوی لوگ بلکہ ملائکہ بھی چل کے آتے ہیں۔ بھائی جس جگہ فرش ازاں بچھ جائے وہ جگہ کوئی معمولی نہیں ہوتی، بلکہ اس پہ لوگوں کا آنا جانا صرف دنیاوی نہیں ہوتا، بلکہ آسمان سے بھی لوگ آتے ہیں، جنت سے بھی لوگ آتے ہیں۔ صلوات پڑھو محمد وآلہ۔ جہاں فرش ازاں بچھ جائے وہ جگہ کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ کیوں بڑھتی ہے؟ کیونکہ اس فرش ازاں کو اس عظیم ہستی سے متمسک کیا جا رہا ہے کہ جس سے صرف اپنا نام جوڑ لیا جائے اس کا وقار بڑھ جاتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد وآلہ۔ اس سے انسان اپنا نام جوڑ لے تو افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ اب سنیں، یہ جو لگا ہوا ہے اسے کیا کہتے ہیں؟ پرچم، فرہرا، کچھ بھی کہہ دیں، لیکن ہم میں سے کوئی کھڑا ہو کر اسے کوئی کپڑا کہہ دے، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ توجہ ہے روادار کی، تکلیف ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہوں بھیا تکلیف کیوں ہو رہی ہے؟ کل جب یہی کپڑا دکان پہ تھا، توجہ، دکان پہ تھا، اسے کوئی بھی چھو رہا ہے، کوئی بھی دیکھ رہا ہے، کہیں بھی پٹک رہا ہے، کوئی بیٹھ جا رہا ہے، ہمیں تکلیف نہیں ہو رہی۔ مولانا آپ سمجھے نہیں، وہ تو دکان میں ہے، وہ کپڑا کپڑا ہی ہے تو جس سے ہم کو تکلیف نہیں ہوئی۔ کہا اس میں کیا تبدیلی ہو گئی؟ ہیرا لگ گیا، توجہ،
ہیرا لگ گیا، افضلیت کیسے بڑھ گئی؟ کہ اس کپڑے کو کوئی بھی چھو لے ہمیں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن جیسے ہی اس دکان سے کپڑا خریدا گیا اب وہ کپڑا نہیں رہ گیا۔ اب اسے آپ کیا کہیں گے؟ جب لے کر آئیں گے گھر پہ تو یہ نہیں کہیں گے 5 میٹر کپڑا لایا ہوں، کہیں گے 5 میٹر فریرا لایا جانے کو علم کے لیے لائے ہو۔ کیوں؟ کیسا نہیں کہ اس کی نسبت بدل گئی۔ دکان پہ تھا تو صرف کپڑا تھا، جس نیت سے خریدا گیا ابھی ہم نے سجایا نہیں ہے، ابھی ہم نے مس نہیں کیا، صرف نیت کی، نسبت کی۔ بھائی جب نسبت کی نیت سے اتنی افضلیت بڑھ جاتی ہے، جس نے پوری زندگی کو حسین سے مس کر دیا ہے، اس کی افضلیت کہاں تک ہوگی؟ اچھا لے آئے کپڑا، اب بتائیے ہم میں سے کوئی ہمارے گھر کا لڑکا بچہ اسے چھوئے گا تو ہم اسے فوراً ڈال دیتے ہیں، نہیں مولا کا ہے، بھائی آپ کا بیٹا ہے وہ چھو رہا ہے، کہ کوئی بھی ہو جس چیز کو حسین سے مس کر دیا جائے اسے چھونے کے لیے طیب و طاہر ہونا چاہتا ہے۔ جس چیز کو حسین سے جس چیز کو نام حسین سے منسوب کر دیا جائے اس کی افضلیت بڑھ جاتی ہے۔ اچھا افضلیت کس مقدار تک بڑھتی ہے؟ غور کریں، جہاں پر یہ دکان میں تھا کوئی چھوئے کوئی بیٹھے کوئی درد نہیں کوئی تکلیف نہیں، لیکن جیسے نام عباس سے مس ہوا، نام حسین سے مس ہوا، افضلیت اس مقدار میں بڑھی کہ اب یہی پرچم اب لوگوں کو شفا بھی دے رہا ہے، لوگوں کو حیات بھی دے رہا ہے، لوگوں کے ضمیر جو مردہ تھی اسے زندہ بھی کر رہا ہے، بے سہارا کو سہارا بھی دے رہا ہے۔ بھائی اتنی افضلیت کیسے؟ یہ بے جان چیزیں ہیں۔ بھائی جب بے جان چیزوں کو اہل بیت سے منسوب کیا جائے تو وہ حیات دینے لگتی ہے، جاندار چیزوں کو اگر منسوب کر دیا جائے، جب بے جان چیزوں کو نام حسین سے منسوب کیا جائے تو افضلیت بلند ہو جاتی ہے۔ جس نے بچپنے سے ماں کی آغوش سے حسین حسین کی صدا بلند کیا ہو، کیا اس کی زبان میں تاثیر نہیں ہونا چاہیے کہ حسین کا نام لے کر کچھ بھی کر لیا جائے؟ لیکن نہیں عزیزو، کہیں نہ کہیں ہماری زبانوں سے کسی نہ کسی سبب وہ تاثیر ختم ہو گئی ہے۔ بھائی جس طریقے سے آپ اس کپڑے کو اپنے خود کے بیٹے کو چھونے سے منع کر رہے ہو اس لیے کہ پتہ نہیں پاک ہے یا نہیں ہے، توجہ، پاک ہے یا نہیں ہے۔ بھائی جب آپ کو اپنے بیٹے کے لیے اتنا خیال ہے، اس پرچم کے لیے پاک ہے کہ نہیں ہے، تو نام حسین لینے کے لیے زبان کو بھی دیکھو پاک ہے کہ نہیں ہے۔ علماء لکھتے ہیں جس زبان سے گالیاں دی جائے اس زبان سے حسین کا نام اچھا نہیں لگتا۔ اچھا عالم دین لکھتے ہیں، ہمارے استاد محترم نجف اشرف میں خدا ان کو طول حیات دے، انہوں نے لکھا کہ جو شخص امام حسین کی سلسلے میں لکھ رہے ہیں، کہا کہ
رہے گی؟ رکھے اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھے. ابھی آپ کا خود کا سگا بڑا بھائی اس سے آپ سے بحث ہو جائے اور زبردست ہو جائے, اس کے بعد دوبارہ در پہ جائیے آپ, امید ہے بلانے کی کہ جس زبان سے تم نے برا بھلا کہا تھا اب اس زبان میں طاقت نہیں, تم محبت سے انجام دو. یہ تو ہم جیسا انسان, ہمارا سگا بھائی, ہمارا بھائی جس زبان سے پہلے گالیاں دے دیا اب وہ بھائی ہمیشہ اس کے دل میں چھپتا ہے. امام یہی کہتے ہیں, روایت ذکر کروں, روایت ہے ہر شب جمعہ, شب جمعہ گزری ہے نا, ہر شب جمعہ ہمارے ایک ہفتے کے اعمال جو ہم ایک ہفتے میں انجام دیتے ہیں, چاہے وہ صلاۃ و صوم ہو, چاہے وہ غیبت ہو, چاہے وہ چغل خوری ہو, چاہے وہ کچھ بھی ہو, وہ ساری چیزیں یہ فرشتے نوٹ کر لیتے ہیں اور وقت کے امام کے سامنے پیش کرتے ہیں. سنیں گے عالم, قسم خدا کے طرف جانے کا مقام ہے. روایت کے جملے ہیں کہ جب ہمارے نام اعمال ہمارا وقت کا امام دیکھتا ہے, اگر ہمارے نام اعمال میں نیکیاں, اچھائیاں, صلاۃ و صوم ہوتا ہے نا تو وقت کا امام خوش ہوتا ہے, آنے کی تمنا کرتا ہے, اسے جینے کا طریقہ بتاتا ہے, جینے کی دعا دیتا ہے اور کہتا ہے پروردگار ایسے ہی شخص ہمیں اپنے ناصرین میں چاہیے. کہتے نا پروردگار ہمیں اپنے ناصرین میں, مولا کے ناصرین میں شمار کرنا. امام دعا کرتے ہیں کہ جس کے اعمال میں نیکیاں ہوتی ہیں, لیکن قسم خدا کی جس کے نام اعمال میں صرف برائیاں, غیبت, گالیاں, چغل خوریاں, بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن چغل خوری کر دیتا ہے, بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن بھائی کا مال غصب کر لیتا ہے, بہت اچھا کام کرتا ہے لیکن یہ سارے اعمال انجام دیتا ہے. لیکن عزیزو جب امام کی نظر میں یہ سب آتا ہے, امام خون کے آنسو, خون کے آنسو امام روتے. ہمیں جینا چاہیے یا مر جانا چاہیے کہ جس کے سبب کائنات کا امام خون کے آنسو روئے, اسے زندگی میں, اسے اس دنیا میں زندہ رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے, کوئی حق نہیں ہے. کہ ہم تو امام کے ناصرین کے لیے پیدا ہوئے ہیں, ہم تو رلانے والے بن رہے ہیں. اگر ہم رلانے والے ہو گئے تو یزیدیت اور حسینیت میں فرق نہیں رہے گا. ہمیں تو لوگوں کو طریقہ بتانا ہے نا کہ زندگی بسر کیسے کرنی ہے. اہل بیت ہے ہمارے لیے آئیڈیل, ہمیں لوگوں کے لیے آئیڈیل بننا ہے تاکہ امام کیا فرماتے کہتے نہیں ہم آپ کے شیعہ ہیں, توجہ, ہم آپ کے شیعہ, ہم آپ کے چاہنے والے. امام نے کیا فرمایا کہ ہمیں زبانی دعویٰ کرنے والا نہیں چاہیے, توجہ, ہمیں زبانی دعویٰ کرنے والا نہیں چاہیے, ہمیں عملی میدان میں عمل کرنے والا چاہیے. تم اپنے سے مت بتاؤ کہ ہم شیعہ ہیں, ایسا کردار بنا لو کسی بھی قریے سے گزرو لو کہ جو شیعہ نے ابھی جا رہا ہے. صلوات پڑھے محمد وال. اپنے کردار کو ایسا بنا لو, ایسا نہ ہو کہ جس راستے سے گزر جائے لوگ بیٹھ کے چوراہے پر گائے رہے مارو یار بہت بیکار آدمی ہے, بھائی کا مال غصب کر لیا, بھائی کا زمین کا قبضہ کر لی, بھائی کا جو ہے گھر لوٹ لیا, بھائی کے پیسوں پہ موج کر رہا ہے, باپ کے پیسوں پہ موج نہیں. عزیزو خود قرآن کے جملے, خود رسول کے جملے, خود امیر کائنات کے جملے, کیا کہ زندگی دنیا میں زندگی بسر کرو تو ایسے کرو کہ تم جب اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ لوگ تمہیں اچھے القابوں سے آواز دے, نہ کہ تمہاری عیبوں سے تمہیں آواز دے. آپ کے درمیان ہوں گے بہت سے لوگ گئے ہوں گے, آپ ان کے برے عیب سے ان کو پکارتے ہوں گے, ارے یار وہ فلاں آدمی ایسا تھا, لیکن جو اچھا ہوگا ان کے لیے دعا نکلتی ہے. عزیزو امام حسین کا یہی کردار کربلا تک لے کر آیا کہ امام حسین کے جانے کے بعد کربلا گزرے کتنے دن ہو گئے, آج حسین کی صلوات علی محمد آج کربلا گزرے کتنے دن ہو گئے, لیکن امام حسین کی محبت کے لیے نہ تو, اب غور کریں, امام حسین کی محبت کے لیے شیعہ ہونا شرط نہیں ہے, ٹھیک,
امام حسین کی محبت کے لیے ضروری نہیں کہ ہم شیعان علی ہیں تو ہم ہی محبت کریں گے. واحد حسین کی محبت ایسی ہے ہم سے زیادہ ہر قوم مناتی ہے حسین کی محبت میں. اور کر رہے ہیں آپ کسی بھی ملک میں جائیں, کسی بھی قریے میں جائیں, آپ کو ایک کالا سیاہ پرچم ضرور دکھے گا. یہ پرچم گاؤں کی دلیل بنتی ہے کہ اس گاؤں میں بھی کوئی ہے جو حسین کا چاہنے والا ہے. ارے حسین کو لوگ کیوں نہ چاہے؟ کیونکہ حسین کا کردار ایسا تھا جو یزیدیت کو نیست و نابود کرنے کے لیے اپنے گھر کو قربان کر دیا. کیا آپ یہ بتائیں, آپ چلیے ٹھیک ہے حسین کی محبت رکھتے ہیں ان کے خانوادے سے, لیکن دوسرے برادران صرف ان کے کردار, ان کے اخلاق, ان کے کمالات, ان کی قربانیاں جو حق کے لیے تھی اس لیے ان سے محبت کر. پوچھئے آپ, پوچھئے ہم سے زیادہ تو غیر لوگ اور امام حسین کی محبت کو اپناتے ہیں, ان کے لیے جان دینے کے لیے قربان ہوتے ہیں. آج امام حسین علیہ السلام کا نام لینے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ شیعہ ہو, ضروری نہیں ہے وہ ہمارے خانوادے کا ہو, بلکہ حسین کا کمال جو پڑھے گا کسی بھی مسلک سے ہو, کسی بھی کاسٹ سے ہو, اگر حسین کے کردار کو پڑھ لے گا تو اپنے مزاج کو حسینی کردار بنانے کی کوشش کرے گا. ہمیں تو ویسا بننا چاہیے نا تاکہ ہمیں آئیڈیل بنا سکے. ارے جانے قربان, ہمیں آئیڈیل بنا سکے. کہتے نہیں بچے ہمیں بابا کی طرح بننا ہے, بچے کہتے ہیں ہمیں بابا کی طرح بننا ہے. اس کا مطلب بابا کے اندر کمال ہے تبھی بیٹا باپ کی طرح بننے کے لیے کہہ رہا ہے. لیکن اگر وہ باپ اچھے راستے پر ہے تب تو بیٹے کو کہے گا, لے جائے گا اپنے کام میں کہ بیٹے کو ہمارے نقش قدم پر چلنا ہے. لیکن اگر وہ باپ غلط راستے پہ چل رہا, کہے بیٹا سب کچھ بننا, باپ کی طرح نہ بننا. جو خود کو بیٹے خود اپنے بیٹے کو اپنے راستے پہ نہ چلا سکے, ایسا راستہ کفر کا تو ہو سکتا ہے, اسلام کا نہیں ہو سکتا. ہمیں اپنے بیٹے کو راہ نجات کے راستے پہ نکالنا ہے. ہمیں خود امیر المومنین, وقت نہیں ہے, میں ذکر کروں گا انشاءاللہ رات کی مجلس میں, کہ امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے بچوں کو حسن حسین کو جو وصیتیں کی ہیں, دیکھو ایک وصیت ذکر کر کے میں ربط مسائب پہ آ جاؤں گا. ایک وصیت, بیٹا حسن حسین دنیا کی کبھی لالچ نہیں کر رہا, دنیا کے پیچھے نہ جانا, یہ دنیا ظالم ہے, دنیا کے پیچھے جتنا جاؤ گے دنیا تمہیں بھگاتی رہے گی. امام مولا نے تو پہلے ہی بتا دیا. آج دیکھیے جو جس چیز کے پیچھے بھاگتا ہے وہ اتنا ہی اسے بھگاتی ہے. اپنا کردار, اپنا عمل اتنا مضبوط کر لو کہ دنیا کی تمام نعمتیں تمہارے قدموں پہ قدم چومیں. اللہ نے تو تمہارے لیے خلق کی ہے. یہ درخت, یہ چرند, یہ پرند, یہ سب کس کے لیے بنا؟ آپ ہی کے لیے, ہمارے ہی لیے. ہمارا لیکن کردار ویسا ہونا چاہیے کہ فرشتے دینے میں فخر کرے, پروردگار فلا شخص تیرا اتنا عابد ہے کہ مجھے دینے پر فخر محسوس ہو رہا ہے. وقت نہیں ہے, میں اسی سے ربط انشاءاللہ ذکر کروں گا جناب موسیٰ کا واقعہ. لیکن عزیزو, اللہ کی وہ ذات تھی, اللہ کی وحدانیت کے لیے امام حسین نے مدینے کو ترک کیا, کربلا کا رخ کیا. آج 2 محرم ہے, کربلا قافلے حسین پہنچ چکا ہے. زمین کے بارے میں پتہ کیا جا رہا ہے, زمین کا مالک کون ہے اسے بلایا جائے. حسب واقعہ زمین خرید لی گئی, زمین جناب علی اکبر کے نام کی گئی, اور اس کے بعد پھر انہی لوگوں کو سپرد کر دیا گیا. ارباب اعضاء, تاریخ کے جملے ہیں کہ جب زمین کربلا پر مولا حسین کا قدم پڑا ہے نا, دیکھیے رپورٹر, رائٹر سب انہی کے ہیں, لکھنے والے بھی وہی ہیں, حکومتی. وہ خود بیان کرتا ہے کہ جب حسین کا قدم پڑا نا کربلا کی زمین پر, حسین کے قدم کانپ رہے تھے, حسین کے قدم کانپ رہے تھے. صاحب نے پوچھا مولا کیا ہوا, طبیعت ناساز ہے؟ نہیں. پھر مولا کیا ہوا بتائیے؟
کہ تمہیں جاننا ہے، آؤ میرے ساتھ چلو، میں تمہیں ضرور کربلا سے مشاہدہ کراتا ہوں۔ تاریخ کے جملے ہیں، امام حسین نے صحابی کو ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد نکل گئے، ایک ایک مقام پہ جاتے ہیں اور دکھاتے ہیں، یہ مقام دیکھ رہے ہو، کہ یہی مقام ہوگا، ارے جہاں میرا بھتیجا ارے ٹکڑوں میں بٹ جائے گا، اور آگے بڑھے کہ یہ مقام دیکھ رہے ہو، کہ یہی وہ مقام ہوگا، ارے 10 محرم ہوگی، یہی وہ مقام ہوگا، ارے میرا کریل جوان علی اکبر ہوگا، ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، ارے یہ باپ اپنے بیٹے کو ترقتا دیکھے گا۔ جزاک اللہ۔ تاریخ کہتی ہے عزیزو، امام حسین نے 10 محرم تک 3 سے 4 افراد کو زمین کربلا دکھائی، ایک ایک کو بتاتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، بتاتے جاتے ہیں، گریہ کرتے جاتے ہیں، ارے یہیں پر مصیبت نہیں ختم ہوگی، ارے میرا ننھا علی اصغر جو رباب کی گود سے اٹھ کے میری گود میں آئے گا، یہی مقام ہوگا، حسین پانی طلب کرے گا، اصغر اپنے آٹے پسو کی زبان، ارے فوج کو ترسنا آئے گا، حسین گھٹنوں کے بل ہوگا، یہ کربلا کی جلتی زمین ہوگی، اصغر کا ملائم سا بدن، ارے باپ کے سامنے بیٹا ایڑیاں رگڑ رہا ہوگا، باپ اتنا مجبور اپنے بیٹے کو آپ نہ دے سکا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ خدایا اس سے واسطہ ہے، محمد والے محمد کا پروردگار ہمارے آنسوؤں پر والے فاطمہ میں جگہ عنایت فرما۔ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگارہ، ان آنسوؤں کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں، پروردگار جہاں بشیان علی ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار، ہمیں زیادہ سے زیادہ فرش عزا بچھانے کی توفیق عطا فرما۔ اے میرے معبود، اس فرش عزا کے صدقے میں، اس مجلس کے صدقے میں، ذکر کے صدقے میں پروردگار بانیان مجلس کے تمام سے تمام دینی حاجتوں کو قبول و مقبول فرما۔ یہ واسطہ ہے محمد والے محمد کا پروردگار کو خوش نصیب ہے جو فرش عزا بچھاتے ہیں۔ میرے معبود، ان فرش عزا کے صدقے میں ہم سب گنہگار ہیں، میرے معبود، میرے مالک سید سجاد کے صدقے ہم سب کے گناہ کبیرہ اور صغیرہ کو معاف فرما، حجت خدا کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو حقیقی ناصرین میں شمار فرما۔ تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ ماتم حسین۔